نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نجم کے آخری آیات، ان آیات مبارکہ میں اللہ کی شان اور اس کی عظمت کو اور اس کی تدبیر کو بھی اس کائنات میں جاری و ساری ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے اپنے قانون جاری و ساری فرمایا ہے۔ اس قانون کے تحت تم دیکھتے ہو کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے مسرت اور خوشی اور شادمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ان تعلیمات اور قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ ان کو مسرتوں اور شادمانی اور خوشیوں سے دوچار کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، ترقیات سے سرفراز کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اس کے قوانین اور احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، بلائے گا، اور وہ مختلف مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن تو ان کا رونا دھونا بہت زیادہ ہوگا۔ کسی کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ بے شک وہی اللہ ہے جو اضحک و ابکا، ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔ ہنساتا انہیں ہے، مسرت اور شادمانی انہیں عطا کرتا ہے جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمان جماعت کو ظفر اور کامیابی سے امکنار کیا، وہ خوش ہے، وہ شادمانی اور مسرت سے، خوشی سے وہ مطمئن ہے، اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اور مکہ کے مشرک، ان کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں رونا پڑے گا۔ مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو اس نے رو نہ رہا، اور ان کے پیارے اور ان کے سردار اور عزیز اس جنگ میں یا تو مارے گئے یا گرفتار ہوئے، یا شکست اور فرار کی ذلت اور رسوائی سہنی پڑی، ان پر ایک صف ماتم بچھی۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑے ایمان خان سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، بڑا غرور تھا۔ تو کون ہے جو قوموں کو رلاتا ہے اور ہنساتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ انہ هو اضحک وابکى وانہ هو امات واحیا، موت و حیات بھی اسی کی قبضہ قدرت میں۔ زندگی چاہے وہ یہ بدنی اور جسمانی زندگی یا قوموں کی زندگی اور حیات، یہ زندگی اور حیات یا اسی طرح کسی قوم کو تباہی و بربادی سے دوچار کرنا یا کسی فرد پر موت طاری کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔
وہی جب جس کا چاہتا ہے زندگی اس سے چھین لینا، اس کا خاتمہ کرنا، تو اللہ اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے، اور جب تک جس کو چاہتا ہے زندہ رکھنا وہی زندہ رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ دیکھو ایک ہی مادہ ہے جو انسان کے وجود سے خارج ہوتا ہے، مادری رحم میں منتقل ہوتا ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کسی ایک مادے سے وہ کبھی نر اور کبھی مادہ کی صورت میں بچے کا تولد ہوتا ہے، کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے، حالانکہ مادہ ایک ہے۔ چاہے آپ اس کے پیچھے سائنسی طور پر کچھ بھی کہیں، یہاں کون سے کروموسومز آپس میں ان کا ملاپ ہوا، چنانچہ اس کے نتیجے میں لڑکا ہوا، اور یہاں دوسری نوعیت کے کروموسومز آپس میں ملے تو لڑکی ہوئی، لیکن وہ ایک ہی مرد سے نکلے ہیں، ایک ہی مرد سے ایک دفعہ نکلتے ہیں تو اس سے بچی پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے وقت میں وہ خارج ہوتے ہیں تو اللہ اس سے بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کون سا نظام قدرت کام کر رہا ہے؟ کون یہ بچے اور بچیاں، یہ جوڑے جوڑے تمہیں دے رہا ہے؟ کسی کو صرف بچے دیتا ہے، صرف بچیاں دیتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ، بے شک اسی نے پیدا کیا جوڑے نر کے بھی اور مادہ کے بھی، ایک ہی نطفہ سے، من نطفۃ اذا تمنیٰ، جسے مادر رحم میں ڈالا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور دیکھو جیسے یہ زندگی اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہے، اس طرح دوبارہ اثر نو پیدا کرنا، دوبارہ تمہیں زندگی اور وجود دینا، اور اپنے اعمال اور اپنے ان زندگی میں کیے ہوئے کاموں کے مطابق جزا و سزا کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، بے شک اسی پر ہے النشأۃ الأخریٰ، دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی ذات ہے جو کسی کو مالداری اور غنا عطا کر دیتا ہے، اور کسی کو فقر اور محتاجی اور افلاس سے دوچار کر دیتا ہے۔ چاہے دنیا میں اسباب جو اللہ کے پیدا کرتے ہوئے ہیں، ان اسباب کے تحت ہی کسی کو مالداری ملتی ہے یا افلاس اور غربت آتی ہے، لیکن وہ اسباب کس نے پیدا کیے؟ تم کہو کہ فلاں اپنی تعلیم کے نتیجے میں بڑا مالدار بن گیا، یا اپنی تدبیر کے نتیجے میں اس نے بڑی دولت جمع کر لی، ایسا نہیں ہے۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں جو بیچارے غربت اور کنگالی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ نان شبینے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ کتنے صاحب تدبیر ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تدبیریں اختیار کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں انہیں خسارہ اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون ذات ہے؟ یہ مالداری، یہ غربت، یا اس طرح یہ جو دنیا کا وسائل جو ملکوں میں اور قوموں میں تقسیم ہوئے ہیں، ان کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ ایک طرح کے وسائل اللہ نے ایک علاقے میں پیدا کیے، دوسرے علاقے میں اللہ نے دوسری طرح کے وسائل پیدا کیے۔ یہ ان وسائل کو پیدا کرنے والا کسی ایک قوم اور قبیلے اور خاندان اور ملک والوں کو یا افراد کو عطا کرنے والا یہ اللہ ہی ہے، اسی نے یہ سارے انسانوں کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں، اور وہ عطا بھی کرتا ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے شعراء کا رب اور مالک۔ شعراء وہ ایک نہایت چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ ستارہ رات کے آخری حصے میں طلوع ہوتا ہے، اور یہ باقی ستاروں سے بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ عرب کے کچھ قبائل اس کی پرستش کرتے تھے، خاص طور پر حمیر اور سدی خزیمہ قبائل
یہ اس کی پرستش کرتے تھے، اور عرب کی دیگر قبائل بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شیرا ستارے کا مالک بھی کون ہے؟ تم شیرا کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو، حالانکہ شیرا اس ستارے کو طلوع کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اپنے رب کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو تم نے خالق بنا لیا۔ وہ رب الشعراء ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، بے شک اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ عاد اولا، عاد بن ارم بن حوس بن سام بن نوح، یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک وہ عام بزرگ ہے جس کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور انہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس قوم کے دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک لوگ تو وہ تو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اکثریت انہی کی جنہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، حالانکہ چند نسلیں ان سے اوپر قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، انہیں ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ یہ قوم اب آہستہ آہستہ پھر گمراہی میں، پھر ہوئی نافرمانی اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ نے اس قوم کو جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو تباہ برباد کر دیا، ان کو ہلاکت سے پہنچا دیا۔ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لیا ہے وہ عاد اخری کہلاتے ہیں، جو ہلاک ہو گئے وہ عاد اولا ہے، یعنی قوم عاد ہی اکثر افراد کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور کچھ جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو بچا دیا۔ تو فرمایا کہ بے شک عاد اولا کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، اور اسی طرح قوم سمود کو بھی تباہ و برباد کیا، جو ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فما ابقا، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، جی، کیونکہ ان کی نافرمانیاں ایسی تھیں، ان کے پر سزا آنا ضروری تھی۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک وہ بڑی ظالم اور سرکش قومیں تھیں۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور اسی طرح وہ بستیاں جن کو اللہ نے اونچائی میں جڑ سے پھیڑا اور اونچائی میں لے جا کر ان کو پٹخ دیا۔ قوم لوط کی بستی، لوط علیہ السلام جن کی طرف مبعوث ہوئے، اللہ نے ان قوموں کی بستیوں کو اکھیڑا، فرشتے کے ذریعے سے اکھیڑ کر آسمانوں پہ لے جا کر پٹخ دیا۔ مؤتفقہ، وہ بستیاں جو الٹی کی ہوئی تھیں اور ان کو الٹ کر نیچے زمین پر پٹخ دے والا۔ فغشاہا ما غشا، ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ آج بھی یعنی ان کے اوپر بحر مردار کا پانی چھایا ہوا ہے۔ پہلے ان کو اس طریقے سے پٹک کر تباہ و برباد کیا، پھر بحر مردار کے پانی کو ان کے اوپر ایسے جاری کیا کہ آج بھی بحر مردار کے اندر ان بستیوں کے آثار تلاش کیے جا سکتے ہیں، ملتے ہیں۔ آثار قدیمہ والوں نے وہاں ایسی آبادیوں کے آثار تلاش کیے ہیں۔ تو فغشاہا ما غشا، ان پر چھا گیا جو چھانا تھا، یعنی ان پر وہ بحر مردار کا پانی اللہ نے پھینک دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ تتمارا، تمہاری تجادل، جھگڑا کرنا، شک کرنا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں آج شکوک و شبہات میں مبتلا ہو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کرتے ہو۔ کبھی ان کو الیاذ باللہ شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی کوئی اور نام دیتے ہو، ان کی تعلیمات کو اسی طرح جھٹلاتے ہو۔ کب تک تمہاری سرکشی چلتی رہے گی؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ بھی ڈرانے والے ہیں، تنبیہ کرنے والے ہیں، تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، پہلے خبردار کرنے والوں کی طرح۔ ھذا کا اس میں اشارہ، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ، یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن تمہیں خبردار کر رہا ہے، تمہیں تنبیہ کر رہا ہے۔ اور ھذا کا
اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نذیر ہیں، تمہیں ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اپنے کرتوتوں سے باز آؤ، وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں اللہ کا عذاب تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ یا اسی طرح ھذا نذیر من النذور الاولی، ھذا کا اشارہ ان گزرے واقعات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ابھی بیان ہوئے یہ واقعات تمہارے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے۔ یہ قوم نوح کا واقعہ ذکر کیا، یہ لوط کا، عاد اور سمود کے واقعات، یہ تمہارے لیے بڑی ایک نذیر اور تنبیہات ہیں۔ جیسے پہلے قوموں کے واقعات تمہارے لیے بیان کیے گئے، من النذور الاولی، یہ پہلی جیسے تنبیہات کی گئی ہیں انبیاء کے ذریعے سے۔ عزفت العازفہ، اور یاد رکھو وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تمہیں سزا ملے گی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہے ابتدائی زمانہ میں، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے جاتے ہیں، تو اگلے ہی سال پھر ان کی وہ قیامت آ گئی، ان پر وقت سزا کا آ گیا۔ ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی، ڈرایا جا رہا تھا کہ تم مکہ میں سرکشی اور ظلم و طغیان پر، خاص طور پر وہ وسطی زمانہ مکہ کا، وہ مسلمانوں کے لیے بڑا ان مشرکوں نے جینا دو بھر کر دیا تھا، بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ فرمایا اپنے ظلم و طغیان سے باز آؤ، وہ وقت قریب آ رہا ہے جو تمہیں سزا دینے جس میں تمہیں دی جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور پھر اسی طرح آخرت کے اندر۔ عزفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس وقت کے حالات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ اس وقت کو ضرور ظاہر کرے گا اپنے وقت پر، اس کا بھی ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے سزا کا، وہ وقت آنے والا ہے، جب آئے گا تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اللہ کی طرف سے جب کسی قوم کی سزا کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یا قیامت جب آئے گی تو قیامت کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کاشفہ کے ایک معنی روکنے کے لیے، دوسرے معنی کھولنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ اس کا وقت کب ظاہر ہوگا۔ سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ کرتے تھے کہ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، وہ کب عذاب آئے گا، وہ سزا کا وقت کب ہے؟ فرمایا اس کا وقت اللہ ہی بیان کرے گا، وہی جانتا ہے کہ وہ وقت کب ہے، لیکن یہ حتمی اور یقینی بات ہے کہ وقت آنا ہے جس میں تمہیں سزا ملے گی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہ لوگ اس قرآن مقدس کے بارے میں تعجب کر رہے ہیں؟ یہ قرآن جو ان کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جو سراپہ نور و ہدایت ہے، بجائے اس سے رہنمائی لینے کے الٹا یہ تعجب کرتے ہیں، اور یہ تعجب بطور استہزاء اور تبصر کیا جی، اس کے بارے میں کسی وقت کہتے ہیں ھذا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانی ہے، کسی وقت کوئی اور اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ وتضحکون، آج تو تم ہنستے ہو، دل لگی کرتے ہو میرے پیغمبر کی تعلیمات کو سن کر، بجائے ان میں غور و فکر کرنے کے، بجائے ان سے عبرت اور رہنمائی لینے کے تم ہنسی مذاق کرتے ہو۔ ولا تم روتے نہیں ہو، آج تم ان سے سبق نہیں سیکھتے ہو۔ وانتم سامدون، آج تم مستی میں اور لاہو لعب میں پڑے ہوئے، سامدون لاہو، غافلون آج غفلت میں مبتلا، تکبر و غرور میں ہیں، لاہو لعب میں پڑے ہوئے۔ سامدون کے ایک معنی منا کے بھی کیے گئے کہ آج میرا پیغمبر جب تمہارے سامنے میری تعلیمات پیش کرتا ہے تو تم آگے سے گانے گاتے ہیں، لاہو لعب کھیل تماشا کرتے ہیں، تاکہ یہ تعلیمات کوئی سن ہی نہ سکے، کسی کے دل پر اثر انداز نہ ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اے لوگو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی اور عبادت کرو۔ یہ سورہ نجم کی جو آخری آیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حرم میں، بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی، وہاں لوگ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، مجلسیں لگایا کرتے تھے، مجلس لگائی ہوئی تھی مشرکین نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ کی
اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اونچی آواز سے، بلند آواز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جس انداز سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھتے کہ اللہ کی ہیبت، عظمت اور جلال ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے پچھلی ان آیات میں قوموں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ پر پہنچ کر سجدہ کیا، اور ایسا ایک سما پیدا ہوا، ایسی حالت پیدا ہوئی کہ مکہ کے مشرک بھی وہ بھی مرعوب ہوئے بغیر نہ رہے۔ مسلمان جو وہاں تھے انہوں نے تو سجدہ کیا اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو۔ لیکن مکہ کے مشرک بھی جس قدر وہاں موجود تھے حرم میں، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ان کا سجدہ ایمان کی بنیاد پر تو نہیں تھا، لیکن ایک ہیبت اور عظمت ان پر ایسی طاری ہوئی کہ وہ بھی مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر، سوائے ایک بوڑھے کے، امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف، اس نے مٹی نیچے سے تھوڑی سی ہٹائی اور اس نے اپنے ماتھے کے ساتھ لگائی کہ اچھا اللہ نے اس مٹی کو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے نا، تو چلو میں اس کو اٹھا کے اپنے ماتھے سے لگا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اس کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو۔ تو آج ہمیں بھی یہ حکم ہے، لہٰذا یہ آیت سجدہ ہے، سب حضرات سجدہ تلاوت فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔